جی السلام علیکم ناظرین، یہ پروگرام اس چیز کے لیے بنایا جا رہا ہے، یہ جو دربار ہے ان کی جو شہادت ہے، جو ان کا کیا نام ہے ان کا، دادا محمد شہید، دادا محمد شہید کی جو ہسٹری ہے وہ آپ لوگوں کو یہ دو بھائی بتائیں گے، اور آپ لوگوں کو صرف نے سننا ہے، اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، اور آپ ان دونوں کے لیے دعا لازمین کرنی ہے۔ آ جائیں عمر بھائی۔ چلو آ جائیں۔ دربار یار جی حماد بھائی، یہ جانو بھائی، یہ بائک اس کو دے دے نا۔ ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان بھائی، آپ ابھی ماشاءاللہ میں نے آپ کو پہلے بھی آپ سے ملاقات ہوئی، آپ ادھر قبرستان میں مطلب اپنی فیملی کے مفاد کے لیے اچھے اچھے ولاگز وغیرہ بناتے ہیں، تو مزید بھی آپ کے نئے ویور سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں۔ اور دوسری یہ ہوتا ہے اگر کسی کو سایہ ہوتا ہے یا اس چیز کو اگر کوئی تعویذ وغیرہ لیتا ہے، اور جس چیز کو اب ہم لوگ آئے ہیں، دادا جی نے ہمیں بلوایا ہے، وہ راستے میں کوئی چیز، ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں اوپر والی چیزیں، اللہ کی ان مخلوقات کے اوپر پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں، یہ راستہ صفا ہو جاتا ہے، دوبارہ وہ چیز دکھائی نہیں دیتی۔ صحیح، اس وجہ سے کوئی ہم پیر ہیں، ماشاءاللہ جی، پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں یا کچھ ایسا ہو، کچھ بھی ایسا مسئلہ ہو۔ اصل میں آپ ان کی ہسٹری پوچھنا چاہ رہے تھے، تو اب ہم تو آپ کے طرح کے مطلب عام انسان ہی ہیں، لیکن وہ تو اللہ کے مطلب اللہ پاک نے ان کو کرامات دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہم نے مطلب اپنے ان گنہگار کانوں سے سنا ہے، جو اپنے بزرگوں سے بڑوں سے، بھائی ان کی ایسے سمجھ لیں کہ یہ کھارے چڑھ رہے تھے، ان کی شادی ہو رہی تھی نا، زندہ ولی ہے تو زندہ ولی ان کی نا، تو ان کی شادی ہو رہی تھی، تو ایک نا بڑھیا کی نا بکری چوری ہو گئی، 4 تھی 5 تھی، جتنی بھی تھی، اب اسی جگہ سے تو ان کی نا بکریاں چوری ہو گئی۔ تو یہ مطلب جنگ جو نوجوان تھے اس وقت، آپ کو پتہ ہے گھوڑ سواری تھی یا تلوار تھی، تو وہ آج کل تو جدید دور ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو یہ مطلب تیار ہو رہے تھے، جیسے سیرا سمجھ لیں باندھ لیا تھا، تو ان کو پتہ چلا کہ وہ نا فلاں بڑھیا کی نا بکریاں چوری ہو گئی، اور یہ بالکل مطلب نرم دل انسان، اور اللہ کے ولی جو تھے، تو ویسے آپ کو پتہ ہے اللہ کے تو ہاں جی، ان پہ تو خاص اللہ پاک کی جو کرامات ہوتی ہیں، رحمت ہوتی ہے، تو یہ ان کی بکریاں کو مطلب ان کو واپس لانے کے لیے یا ان کے فائدے کے لیے، ان کے بکریاں بچانے کے لیے، تو یہ چوروں سے جا کرنا مطلب انہوں نے جنگ شروع کر دی، سمجھیے اکیلے کے اکیلے لڑنے لگ گئے، اور ان کا ایسا ہوا کہ جیسے سننے میں آیا ہے تو ان کی نا گردن قلم ہو گئی تھی، اور یہ ہاں جی مطلب ان کی گردن قلم ہو گئی۔ وہ کافی سارے تھے، یہ مطلب کثیر تعداد میں یہ ایک تھے، مطلب ایک آدمی تھے، لیکن اللہ پاک کی جو رحمت ہوتی ہے نا، وہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ جس کے اوپر لکھی ہوئی ہے نا، اللہ پاک نے لکھ دی ہے، بھلے ولی ہے، بھلے ان کا کتنا پیارا بھی ہے، ویسے ہی ہوگی جس کے اوپر اللہ پاک نے لکھ دی۔ اب دیکھیں ایک بات میں بات آ جاتی ہے، اب پتہ ہے کیا چیز ہے، لوگ اللہ پاک جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو جتنا بھی آپ کو کوئی گرانا چاہے، آپ کو ذلت دینا چاہے، دے نہیں سکتا، اور اگر اللہ پاک آپ کے ساتھ نہیں ہے، مطلب اللہ پاک اگر آپ مظلوم کے سامنے میں اگر آپ ظالم بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، تو پھر اللہ پاک دیر ضرور ہوگی، لیکن اللہ پاک آپ کا وہ اب آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مطلب ان کو بغیر والد کے اللہ پاک نے ان کو حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں بچے کو مطلب پھر وہ ان کی پیدائش ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو یہ دیکھ لیں کہ پھر لوگوں نے نا ان کے جب وہ پاک ذات تھی، مسجد میں رہی، ان کی والدہ بڑی پاک تھی، لوگوں نے نا الزام لگانا شروع کر دیے کہ آپ کے والد صاحب تو معاذ اللہ ایسے نہیں تھے، آپ کی والدہ تو ایسا نہیں تھی، تو آپ ایسے کیوں ہو گئی ہیں؟ تو یہاں پہ ویسے میں نے مطلب آپ کو بتایا کہ میں تھوڑا بہت لکھتا بھی ہوں،
میں ان کا نا سر وغیرہ جدا ہو گیا، ٹھیک ہے، سر جدا ہو گیا، تو چور جو ڈاکو تھے وہ جو بکری لے کے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو دیکھ کے خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے پھر سر کو اٹھایا اوپر رکھ دیا اپنے سر کے، ہمارے جو بڑے وغیرہ سناتے ہیں وہ ڈاکو کے پیچھے پھر چلے دھڑ کے گئے، ساتھ جوڑ دیا، ہاں مطلب سے کٹا ہوا تھا دو جو۔ یہ پھر ان کے پیچھے چلے گئے، جیسے ہم تو سنتے ہیں دیکھا تو نہیں ہے ہم نے، صحیح، ان کے پیچھے چلے گئے، ڈاکو ان کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، مطلب آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے سر کو دھڑ کے ساتھ جوڑا تو وہ ایک دم سے پھر سے زندہ ہو گیا۔ پھر سے زندہ ہو گئے، پھر بولنے لگ گئے، ان کا تھار جو ہے نا پھر بھی چلنے لگ گیا، وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ ڈاکو کے پاس پھر بھی گئے، وہ ڈاکو ڈر کر آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ پاک کے جن کے ساتھ ہونا، میں نے ایک شعر لکھا ہے کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگ در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہو داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے نا، اللہ پاک نے جن کو حق میں ایک اچھا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آپ کو بتا رہا تھا، وہ تو سٹوری بڑی لمبی ہو جاتی، تو اللہ پاک ان کے ساتھ تھے، تو وہ چھوٹا سا چند دن کا بچہ، انہوں نے خود بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں کتاب لے کے آیا ہوں، تو وہ اللہ کے پیغمبر تھے، یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی کرامات ہوتی ہیں نا، وہ تو ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، زندہ رہتی ہیں، جب تک دنیا رہے گی نا تو ان کے نام رہیں گے، اور اپنی کرامات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ زندہ محنت ہی بہت کی ہے، محنت کی ہے دین کے لیے محنت کی ہے۔ جیسے لوگ کام کرتے ہیں یار اس کا بہت نام ہے، وہ فلاں مستری ہے، فلاں مستری ہے، ان کا بھی ایسے نام بنے ہوئے ہیں، نام بنا ہوا ہے، قیامت تک کامیاب چلتے رہیں گے، چلتے جائیں۔ ہم چلے جائیں گے مگر ان کے نام ختم نہیں ہوتے۔ ویسے کئی آئے کئی مطلب چلے گئے ہیں، لیکن ان کا نام ویسے کا ویسے رہا۔ کراچی سے میں دیکھا ہمارے جو ساتھ گھر ہے ادھر سے امان سن کے ادھر آتی ہے، آپ کسی دن کوشش کریں جمعہ کے دن نا دن میں چکر لگائیں، دن میں آپ چکر لگائیں، اور الحمدللہ میں نے خود اپنی نگنگار آنکھوں سے دیکھا 12 13 مطلب بڑی بسیں سمجھ لیں، ٹریکٹر ٹرالیاں، ہائی ایس اے پی وی منتیں دینے کے لیے آتے ہیں، ادھر منتیں دینے کے لیے آتی ہیں۔ پھر دیکھیں وغیرہ جو بھی ہے ہمارے بھائی یہ ہے نا کہ جن لوگوں کی منتیں پوری ہو جاتی ہیں نا، وہ خود اپنے دل میں خوف ہوتا ہے، یار میں ادھر جا کے میں نے یہ منت دینی ہے، دیکھو ان کی منت پوری نہ دیں تو ان کو کیا پتا کیا کون مانگے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ان دل کو بھی پتہ ہے کہ یار میں نے کیا مانگا تھا، کیا مانگا تھا۔ تو یہاں سے ایک میسج بھی جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو منت پہ یا اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے، تو میں کہوں گا حماد بھائی اس بارے میں کچھ آپ کہیں گے کہ اگر کچھ لوگ اگر یہاں پہ آ کے منت مانگتے ہیں تو اس کا کیا ریزن ہے، کہ کیا کس طرح سے منت مانگے اور کیا آپ نے یہ دیکھیں کہ اس دربار کو دیکھ لینا ہے، ادھر بھی منت پوری ہو جاتی ہے، ویڈیو چل رہی ہے، ویڈیو میں بھی آپ منت مانگ سکتے ہیں، لہٰذا ہمارا فیس بک پیج بنا ہوا ہے، راز بہت ہے، آپ میسنجر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، راز بہت ہے، آپ جیسے بھی رابطہ کریں گے ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اچھا یہ جانو بھائی ان کے وسیلے سے آپ اللہ پاک سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک پینٹن پاک کا صدقہ آپ کو۔ یہ آگے بھی ہے بھی، جیسے اس کے ڈاکو پاؤں میں آ کے بیٹھ گئے، پھر آگے کیا ہوا؟ بس وہ انہوں نے اپنی بکریاں واپس کر دی، تو ان کے بعد وہ انہوں نے ہار مان لی، اسلام پہ آ گئے، تو پھر اس دن کے بعد آج تک وہ تو ان کی شہادت کا وقت آپ کو بتا رہے ہیں، اس کے بعد آج تک یہ ابھی یہ میرے دادا پر دادا کی ابھی کی یعنی کہ 40 سال پہلے کی بات ہے، آج تک نا میں پیدا ہو کے میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں سے قریب سے کوئی چوری ہوئی ہو۔ آج تک دو چور تھے اور انہوں نے چوری کی، تو ان کو کچھ بھی نظر نہ آئے، صرف یہ دربار میں آ گئے، تو وہ جدھر دیکھے ان کو نہ کوئی قبر نظر ہے، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی گھر، نہ کوئی نہر، ان کو صرف اور صرف نا ایک ہر طرف پانی نظر ہے اور ایک ملا نظر ہے، کشتی والا۔ انہوں نے بلایا کہ یار یہ مطلب ہم نے ایسے وہ کیا ہے، چوری کی ہے، تو ابھی ہمیں تو پانی نظر آ رہا ہے، ہم کہیں جا نہیں پا رہے۔ ہاں جی، انہوں نے کہا آپ نے کیا کہا، ہم چوری کیا، انہوں نے کہا ادھر معافی مانگی، انہوں نے ادھر اسی جگہ پہ یہاں جہاں یہ آپ کی فیملیز ہم آپ کی دیکھ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اسی مقام پر انہوں نے مطلب معافی مانگی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مطلب جو چوری کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم دوبارہ زندگی میں یہ کام نہیں کریں گے، اور یہ جو امانت جن کی ہے ان کو واپس دیں گے، تو مطلب وہ اس کے بعد جیسا منظر آپ کو باہر نظر آ رہا ہے ویسے کا ویسا ان کے لیے ہو گیا۔ تو آپ ویسے بھی یہاں پہ بھی زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ویسے بھی آپ کوشش کریں، یہ مطلب جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کوشش کریں، یہ ملتان کا ایریا ہے،
یہ مظفر گڑھ سمجھ لیں، یہ ساتھ یہ پٹھان ہوٹل ہیڈ محمد والا، نہیں اتنا فاصلہ ہوتا ہے، ویسے بھی تو آپ گھومنے کے لیے پورے پاکستان کا چکر لگاتے ہیں. تو یہ اللہ کے ولیات کی یہ جو آپ بھائی بات کر رہے تھے کہ یہ جو منتیں والی، تو ہم اس چیز پہ بالکل بلیو کرتے ہیں کہ اللہ کے جو نیک ولی ہیں جنہوں نے اللہ پاک نے جن کو مطلب کرامات دی ہوئی ہیں، ان کے وسیلے سے مانگنا چاہیے، اور اللہ پاک تہ دل سے اگر بندہ مانگے نا تو اللہ پاک ضرور دے. لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یا تم لوگ درباروں پہ جاتے ہو، وہاں پہ اپنے خدا کو چھوڑ کے یہ کیا تم لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہو، یہ تو ان کے لیے یہ بات میں ہمارے بھائی سے میسج کنورٹ کروانا چاہتا تھا کہ آخر اس کا ریزن کیا ہے، لوگ یہاں آتے ہیں مرادیں پوری کیوں ہوتی ہیں. مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کے وسیلے سے مانگنا چاہیے. نہیں ہوتے یہ خاص ہوتے ہیں، اللہ کو بہت وسیلہ دینا پڑتا ہے رب کی بارگاہ میں، تب جا کے انسان کی دعائیں پوری ہوتی ہیں، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، تبھی لوگ آتے ہیں، ایسے نہیں آتے. اور ولی اللہ بننا یا ایسی شخصیت بننا کوئی عام بات نہیں ہے، اپنے نفس کو قابو کرنا پڑتا ہے، بہت مشکل ہے یار اس طرح کا مقام پانا. اور جس طرح کے واقعہ یہ بتا رہے ہیں یہ انہی لوگوں کی کرامات ہے، کوئی عام انسان نہیں کر سکتا. صحیح ہے شفیق بھائی، ہو گیا ہمارا بھائی، بہت پیارا واقعہ تھا جادو بھائی، بہت ہی پیارا واقعہ، بہت ہی. ناظرین آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، اور دادا محمد شہید دادا سرائکی دے وچ میں دادا اردو میں دادا کہا جاتا ہے، سرائکی جو دادا محمد شہید کی جو ہسٹری تھی وہ آپ نے سنی ہے. ماشاءاللہ انہوں نے کتنی بھی بات مبارک وہ اپنے حساب کے پیر ہوں گے جنتا ہوگا بھائی اس ٹائم دیکھیں ان کا اب بھی نام چل رہا ہے، کب سے یہ شہید ہوئے ہیں. ہم جو ہمارے بڑے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہماری اگلے نسل در نسل، لیکن ان کا مقام مزید دلوں میں بڑھنا ہے. جتنا بھی نام بنایا ہے ادھر ہی ہے. آپ نے ہمارے لیے کرنی ہے دعا، اور ہمیں دے اجازت. اچھا یہ جادو بھائی لازم کہہ دے کہ جو پاکستان یا ملتان میں رہتے اس کی زیادہ ضرور کر دیا آ کے. وہ تو دیکھ رہے ہیں، میں نے اس لیے فیس بک پہ بتایا کہ آپ نے مسجد پہ آپ کے جو پاکستان یا ملتان سے یا کسی انٹری سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس جگہ پہ لے کے آنا ہمارا وعدہ. ملتان سے یہ زیادہ فاصلے پہ نہیں ہے، جو آپ کے ملتان کے فیملی ممبر ہیں، ہیڈ محمد والا میکسیمم سب نے دیکھا ہوگا، اور ہیڈ محمد والا سے پٹھان ہوٹل میکسیمم 9 کلومیٹر کے راستے پہ ہے، اور 5-6 کلومیٹر آگے یہ دربار ہے، کوئی 10-15 کلومیٹر بندہ سارا دن ویسے ادھر ادھر چلا جاتا ہے. تو ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ آئیں ادھر زیارت کریں، انشاءاللہ اللہ آپ ان کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول کریں گے، زیارت بھی کریں. اور ان سے مانگے انشاءاللہ. اور ہمارا گھر سامنے ہے بالکل، ہمارا گھر سامنے ہے بالکل. یہ بھائی لوگ جو ہے نا اس لائن کرتے ہیں، مطلب ایک طرح سے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ آپ کے سجدہ کرتے ہیں، یہ وہ ایک چیز ویسے بھی ہمارے علماء کرام کو منع کرتے ہیں اس چیز سے. جب بھی آپ دربار پر آؤ اکثر میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ کرتے کیا ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز زیب نہیں دیتی اور یہ اصلاً ہے بھی نہیں. ابھی دیکھیے جو بھی آئے گا وہ ایسے پہلے یوں ایسے فرش کو چھوئے گا اور یوں ایسے کرے گا، یہ سب غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی بھی دربار پر آتے ہو تو آپ کی پہلے بسم اللہ پڑھو، اور جو قبر کے اندر اللہ کا ولی ہے اس کو سلام کرو، اس کے نام سے اسے پکارو، ٹھیک ہے. پہلے یہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے آنا ہوتا ہے دوسری جو اللہ کرام بتاتے ہیں اس کے مطابق کرام بتایا. باقی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، آپ دائیں طرف سے آگے کھڑے ہوں گے، یہاں پہ ادب سے کھڑے ہوتے ہیں بس. لیکن جو عام فین جو سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کی محبت ان کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، وہ جیسے بھی آئے گا تو وہ سے آگے پہلے یہاں پہ آگے گر جاتے ہیں. کسی جگہ پہ میں نے دیکھا ہے وہ یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، نیچے کسی کو میں نے آگے دیکھا یہاں کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو دیکھا ہے کہ وہ یہ چیز باتیں اپنے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو یہ سب غلط ہوتا ہے. اسی چیزوں کو دیکھ کے جو اور مذہب کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہم سے باتیں کرتے ہیں کہ آپ تو بتوں کے ہمارے اوپر باتیں کرتے ہو کہ بتوں کی پوجا کرتے ہو، تو آپ بھی تو قبروں کے آگے جھکے پڑتے ہو. لیکن ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ چیز سے سخت منع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ جلدی جاؤ دربار پہ، تو ولی اللہ ہے یہاں پہ آ کے آپ فاتحہ پڑھو، ان کے نام پہ درود پڑھو، جو بھی آپ کو پڑھنا ہے، ان کی روح کو بخشو، اور پھر اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے یہ جو شخص اس کے اندر موجود ہے اس کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ہماری مراد کو پورا کریں. تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے ان کے وسیلے سے. تو دور کھڑے ہو کے بس دعا کرو آپ ان کے حق میں، اور ان سے آپ خیر حاصل کرو.
ان کی معرفت میں آپ ان کے وسیلے سے اللہ پاک آپ ان کو چھو، یہاں پہ بیٹھے رہو، روتے رہو کہ آپ نے پوری کرنی، آپ نے پوری کرنی، یہ والا سین ہمارے اوپر کرام بنا کرتے ہیں. اور میں سب دیکھنے والوں سے یہی کہوں گا کہ کسی نے بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی تاکہ ہمارے اسلام پر، مطلب اسلام پر کوئی عمری نہ ہو جائے. صحیح. تو یہ میرا ایک میسج ہے جو میں نے کنوے کیا آپ کی طرف. تو اس چیز پہ بھی ضرور غور کیجیے گا. جی ناظرین، آپ نے شفیق بھائی کا میسج تھا، اسلامی میسج ہے، آپ نے سنا ہے جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے آپ نے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ غور کرنا ہے اس چیز پر. اس نے صحیح کہا ہے کہ جو چیز آپ کو پتہ ہے آپ بتائیں، اگلے بندے کو نہیں پتہ. بالکل ایسے. حماد بھائی، اگر آپ 12 پڑھے ہوئے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں آتا تو آپ اسے اصلاح کرنی چاہیے، اصلاح کرنی. اسلام کا شرم نہیں ہے، شرع کا شرم کوئی نہیں. نہیں ہے. آپ جس چیز کو بھی، کسی کو بھی پتہ ہے، جس کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، ہر چیز اپنے آپ کو پتہ ہے، شیئر اگلے کریں. بندے تک پہنچے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ آپ کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اس چیز کے لیے بھی آپ نے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.